بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری آج کی بحث مقدمہ واجب کی بحث ہے۔ اجزاء کی بحث کامل ہوئی، اب مقدمہ واجب کی بحث ہے، اور مصنف فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم مقدمے اور ذیل مقدمے کے درمیان ملازمے کی بحث کریں، چند امور کو بعنوان مقدمے ذکر کرنا چاہتے ہیں، لہذا فرماتے ہیں فصل فی مقدمۃ الواجب، فصل مقدمہ واجب کے بیان میں ہے۔ وقبل الخوض فی المقصود، اور مقصود میں بحث کرنے سے پہلے ینبغی رسم امور، کچھ امور کی ترسیم جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب یا ذیل مقدمے اور مقدمے کے وجوب کے درمیان میں ملازمے کی بحث ہے، اور اس بنیاد پہ آیا یہ بحث مسئلہ اصولی ہوگی یا مسئلہ فرعی ہوگی۔ اسی طرح سے آیا یہ ایک بحث لفظی ہے یا ایک بحث عقلی ہے، اس چیز کو بھی علماء کے کلام سے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم نے جو اس امر کا خلاصہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ دو چیزیں محل اختلاف ہیں۔ پہلی یہ کہ مقدمہ واجب کی بحث جو ہے آیا یہ ایک مسئلہ اصولی ہے یا فرعی ہے، دوسرا یہ ہے کہ مقدمہ واجب کی جو بحث ہے یہ مسئلہ عقلی ہے یا لفظی ہے۔ تو اس بارے میں مصنف کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ مقدمہ واجب کی جو بحث ہم کر رہے ہیں یہ ایک مسئلہ اصولی اور عقلی ہے، بس اصولی اور فرعی کی بحث میں سے مصنف نے مسئلے کے اصولی ہونے کو اختیار کیا، اور عقلی اور لفظی ہونے کے بحث میں سے مصنف نے مسئلے کے عقلی ہونے کو اختیار کیا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ اصولی اور عقلی ہے، کیونکہ بحث جو ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ آیا مقدمے اور ذیل مقدمے کے وجوب کے درمیان میں ملازمہ موجود ہے یا ملازمہ موجود نہیں ہے، کہ اگر ایک واجب ہو جائے تو دوسرا بھی وجوب شرعی پیدا کرے، تو یہ کیونکہ ملازمے اور عدم ملازمے کی بحث ہے، لہذا یہ ایک بحث اصولی ہے، فرعی نہیں ہے۔ اسی طرح سے بحث یہ کہ آیا عقل جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں ملازمے کے وجود یا عدم وجود کا حکم لگاتا ہے یا نہیں لگاتا۔ یہ کسی لفظ کے مدلول کے بارے میں بحث نہیں ہے کہ آیا اس کا مدلول جو ہے وہ وجوب کے اوپر دلالت موجود ہے یا نہیں ہے، لہذا اس بنیاد پہ یہ مسئلہ عقلی ہے، مسئلہ لفظی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اب ایک قول یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے فرعی ہے، اور بحث جو ہے وہ خود مقدمے کے وجوب اور عدم وجوب میں ہے، یعنی ملازمے کے درمیان بحث نہیں ہے، بلکہ آیا مقدمہ واجب ہے یا نہیں اس میں بحث۔ صاحب معالم سے منسوب جو قول ہے، اگرچہ وہ صراحتاً یہ نہیں کہتے کہ یہ بحث لفظی ہے، لیکن جب آگے چل کے بحث کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دلالات ثلاثہ میں سے کوئی بھی ایک جو ہے وہ مقدمے کے وجوب کے اوپر دلالت نہیں کرتی، تو اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ وہ بھی یہاں پہ مسئلے کے لفظی ہونے کے قائل ہیں، کیونکہ لفظ جو ہے وہ دلالت ثلاثہ رکھتا ہے، یا وہ بالمطابقہ کسی چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے، یا بالتضمن کسی چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے، یا بالالتزام جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ لہذا اگر یہ تینوں چیزیں ثابت نہیں ہیں تو دلالت لفظیہ ثابت نہیں ہوگی۔ تو اگرچہ صراحتاً صاحب معالم نے کسی چیز کو نہیں کہا، لیکن ان کا یہ قول کہ کوئی بھی یعنی یہ وجوب جو ہے وہ ثابت نہیں ہے،
دلالت ثلاثہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ الاول، رسم امور میں جو پہلا امر ہے وہ یہ ہے کہ الظاہر ان المهم المبحوث عنہ فی هذه المسئلہ، کہ وہ چیز جو اہم ہے، مہم ہے ہمارے لیے اور اہمیت رکھتی ہے، اس سے بحث کی جاتی ہے اس مسئلے میں، یعنی مقدمۃ الواجب میں، البحث عن الملازمت بین وجوب الشیء و وجوب مقدمتہ، بحث جو ہے وہ ملازمے کے درمیان میں ہے، ملازمے کے بارے میں ہے کہ آیا کسی چیز کے واجب ہونے اور اس کے مقدمے کے واجب ہونے میں ملازمہ ہے یا نہیں ہے۔ فتکون مسئلۃ اصولیہ یا فتکون مسئلۃ اصولیہ، بس اس بنیاد پہ یہ وجوب مقدمہ یا مقدمہ واجب کی جو بحث ہوگی یہ ایک مسئلہ اصولیہ ہوگی۔ لا ان نفس وجوبہا، بحث جو ہے وہ خود مقدمے کے وجوب کے بارے میں نہیں ہے، تاکہ آپ اس کو ایک فرعی مسئلہ جانیں۔ کما هو المتوہم من بعض العناوین، جیسا کہ یہ چیز جو ہے وہ بعض علماء کے جو عناوین ہیں ان سے یہ چیز وہم یعنی متوہم ہوتی ہے، ان کے بارے میں وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید محل نزاع جو ہے وہ خود مقدمے کا وجوب ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ کہ تکون فریۃ، یعنی اگر یہ بحث خود وجوب مقدمہ میں ہوتی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس صورت میں یہ بحث فری ہوتی، بس بحث جو ہے خود وجوب میں نہیں ہے، لہذا یہ مسئلہ فری بھی نہیں ہوگا۔ وذالک لوضوح ان البحث کذالک لا يناسب الاصولی، کہتے ہیں، اور ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ اصولی ہے، فرعی نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ چیز تو واضح ہے کہ اگر خود وجوب میں بحث ہوتا اور بحث جو ہے نا وہ وجوب مقدمہ کے بیان میں ہوتا تو یہ ایک فرعی مسئلہ ہوتا، تو اصولی اسے کیوں بحث کرتے؟ اصولیوں کے لیے مناسب نہیں تھا ایک فرعی مسئلے کو وہ بحث کریں۔ والی استطراد لا وجہ لہو، حقیقت میں یہ ایک جواب یا توجیہ مقدر کا جواب ہے کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی نہیں اصل میں یہ مسئلہ جو ہے وہ فرعی ہے، البتہ استطرادن، کیونکہ البات یجر یعنی الکلام یجر کلام، بات سے بات نکلتی ہے، تو اس عنوان سے بھئی استطرادن اس کو بحث کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں اس استطراد کی بھی کوئی وجہ نہیں، بعد امکان ان یکون البحث ولا وجہ تکون من المسائل الاصولیہ، اس چیز کے بعد کہ یہ چیز ممکن ہے کہ بحث کو اس طرح سے مطرح کیا جا سکتا ہے، پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ بحث مسائل اصولیہ میں سے ہو سکے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ خام اس بحث کو اس طرح سے بیان نہ کرے اور خام خواہ قائل ہوں کہ یہ استطرادی بحث ہے، فرعی ہے اور استطرادی، جبکہ اصولی ہو سکتا ہے۔ خلاصتاً اگر ایک مسئلہ کسی توجیہ کی بنیاد پہ یا کسی طرح سے اصولی ہو سکتا ہے تو خام خواہ اس کو غیر اصولی مسئلہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ثم ظاہر ایضاً ان المسألۃ عقلیۃ، کہتے ہیں اس کے بعد دوسری وجہ کہ دوسرا جو محل اختلاف یا محل بحث ہے کہ آیا یہ بحث جو ہے وہ عقلی ہے یا بحث جو ہے وہ لفظی ہے، اس کے حوالے سے مصنف اپنی رائے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پھر ظاہر یہ ہے اس مسئلے میں کہ یہ مسئلہ عقلی ہے، لفظی نہیں ہے۔ والکلام فی استقلال العقل بالملازمۃ وعدمہ، اور بحث جو ہے محل نزاع جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا عقل مستقلاً حکم لگاتا ہے کہ یعنی وجوب شیء اور وجوب مقدمے کے درمیان میں ملازمہ ہے یا ملازمہ نہیں ہے، اور یہ بحث جو ہے عقلی ہے۔ لا لفظیت، یعنی ان المسألۃ لا لفظیتاً یا لیست لفظیتاً، یہ مسئلہ لفظی مسئلہ نہیں ہے۔ کما ربما یظہر من صاحب المعالم، جس طرح سے کہ یہ چیز ظاہر ہوتی ہے صاحب معالم سے۔ اب دیکھیں سیدھی طرح سے مصنف نے نہیں کہا کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ صاحب معالم نے کہی ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یعنی صاحب معالم کا کلام اس مورد میں جو ہے وہ واضح اور روشن نہیں ہے، لہذا کہتے یہ مسئلہ لفظی بھی نہیں ہے، جیسا کہ صاحب معالم کے کلام سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے اگرچہ صراحت نہیں رکھتی۔ حیث استدل علی
अला नफ़्य के साहिब मालिम ने इस नफ़्य मुलाज़मे के ऊपर दलील कायम किया है बेइंतिफ़ाए दलालात तलास के भाई दलालत जो है अपने तीनों अक़साम के साथ यहाँ पे मुंतफ़ी है, यानी बे अल्फाज दीगर वजूब मुकद्दमे के ऊपर वजूब ज़िल मुकद्दमा न बिल मुताबका दलालत करता है, न बितज़म्मुन दलालत करता है, न बिल इल्तिज़ाम दलालत करता है। बस तीनों दलालात जो हैं वो इस वजूब को साबित करने के लिए या इस मुलाज़मे को साबित करने के लिए जो है वो काफ़ी नहीं है, वो मुंतफ़ी है। बस एक वजह ये है कि जिससे पता चलता है कि साहिब मालिम ने इस बहस को बहस लफ्ज़ी जाना है मुज़ाफ़न। इसके अलावा एक और भी वजह नज़र आती है कि हम कहें कि साहिब मालिम इस बहस को जो वो लफ्ज़ी काउंट करते हैं, वो इसको अक़ली काउंट नहीं करते। कहते हैं मुज़ाफ़न इला अन्नहु ज़करहा फ़ी मबाहिसिल अल्फ़ाज़। दूसरी वजह यह है कि साहिब मालिम ने इस मुक़द्दिमे वाजिब की बहस को जिक्र किया है कहाँ पे, मबाहिस अल्फाज में, जबकि इसको मुस्तकिलात अक़लिया या मुलाज़िमात अक़लिया मबाहिस अक़ली के ज़िम्न में बयान करना चाहिए था। बस साहिब मालिम का इस बहस को मुस्तकिलात अक़लिया मुलाज़िमात अक़लिया में बहस न करना या वहाँ पे इसको जिक्र न करना बताता है कि वो इनको अक़ली नहीं समझते। उनका इसको मबाहिस अल्फाज में जिक्र करना इस बात की निशानदेही करता है कि वो इस बहस को जो है वो बहस लफ्ज़ी जानते हैं, जबकि ये मसला जो है वो मसले अक़ली है। अब ये दो दलील जो है वो साहिब मालिम की तरफ से जिक्र हुई। अब मुसन्निफ की अपनी दलील क्या है कि ये जो है लफ्ज़ी नहीं है, अक़ली बहस है। ज़रूरत से लेके आखिर तक जो है वो इस बात की दलील है कि मसला अक़ली है, लफ्ज़ी नहीं है। कहते हैं ज़रूरत अन्नहु इज़ा कान नफ्सुल मुलाज़मत बैन वजूब शय व वजूब मुक़द्दिमतिही सुबूतन महल्लुल इश्काल है कि ये चीज़ अपनी जगह पे वाज़ेह है कि जब खुद मुलाज़िमा जो है एक चीज़ के वाजिब होने और उसके मुक़द्दिमे के वाजिब होने के दरमियान जब मकाम सुबूत में महल इश्काल हो तो हम मकाम इस बात में उसके ऊपर कैसे बहस कर सकते हैं। बेअल्फाज दीगर जब तक मुकद्दमे और उसके दरमियान में मुलाज़िमा बिज़ात खुद साबित नहीं है तो फिर वजूब मुकद्दमे की बहस को हम मुस्तकिलन किस तरह से बयान कर सकते हैं। लिहाजा फरमाते हैं कि ज़रूरत अन्नहु इज़ा कान नफ्सुल मुलाज़िमत बैन वजूब शय व वजूब मुक़द्दिमतिही सुबूतन महल्लुल इश्काल कि भाई खुद ये मुलाज़िमा जो है ये सुबूतन महल इश्काल है। कौन सा मुलाज़िमा, जो वजूब शय और उसके मुक़द्दिमे के दरमियान है। फला बजाल लितहरीर निज़ा फिल इस्बात, जब मकाम सुबूत में महल इश्काल है तो इस महल निज़ा को जो मकाम इस्बात और दलालत के ऊपर इसको फर्ज करना वो तो कतन माल है, क्योंकि पहले मकाम सुबूत पे एक चीज़ साबित होती है, उसके बाद ही मकाम इस्बात में उसके बारे में अदिल्ला को जिक्र किया जाता है कि ये साबित है या नहीं है। वद्दलालतु अलैहा बेइद्दत दलालात सलास कि हम मकाम इस्बात पे कहें कि भाई ये चीज़ साबित है और दलालत सलासा में से कोई चीज़ इसके ऊपर दलालत करती है या दलालत नहीं करती, तो कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो बाद का मरहला है। कमा ला यकफा, जिस तरह से ये चीज़ मख्फी नहीं है। बस खुलासा कलाम ये हुआ कि मुसन्निफ के नज़दीक मसला जो है वह अक़ली है, क्योंकि बहस जो है वो मुलाज़िमे के सबूत और अदम सबूत के दरमियान में लफ्ज़ी नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ की दलालत को इस्बात करना जो है वह अदिल्ला के ज़रिए से इसका दर्जा जो है बाद में आता है, पहला मकाम सबूत में ये साबित तो हो उसके लिए कि मुमकिन है इसके लिए वजूब। इसी तरह से ये बहस जो है वो बहस क्या कहते हैं मसले उसूली है, क्योंकि बहस जो है वो मुकद्दमे और ज़िल मुकद्दमे के दरमियान मुलाज़मे की है, न कि खुद मुकद्दमे के वजूब के लिए। मसला फ़रई नहीं है। बस इस बुनियाद में ये मसला मसले उसूली है और मसले अक़ली है। जब ये दोनों चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं तो फिर किसी तीसरी चीज़ की जो है वो गुंजाइश नहीं रहती। अब इसके बाद मुकद्दमात के अक़साम को जिक्र करते हैं और हर एक जो में से कौन सा महल निज़ा है इसको हम आगे जिक्र करेंगे।
صلی اللہ علیہ